الحمدللہ الحمدللہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے دوستو، امید ہے کہ آپ خیر و عافیت سے ہوں گے اور ماشاءاللہ الحمدللہ رمضان المبارک کا مہینہ بھی قریب آ رہا ہے، بہت ہی مبارک مہینہ ہے۔ اللہ کے نبی نے کیا فرمایا؟ رمضان المبارک کا مہینہ کس کا مہینہ ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کا مہینہ ہے، اور اللہ تعالیٰ خود فرمایا کہ اس کا بدل میں خود ہوں۔ تو میرے عزیز دوستو، رمضان المبارک کے پورے جتنے بھی روزے ہیں، 30 روزے، کبھی 29 کا چاند نظر آ جاتا ہے تو 29 روزے 30 روزے ہوتے ہیں۔ تو میرے دوستو، اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو پورے 30 روزے رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے دوستو، اس مبارک مہینہ ہر کسی کو نہیں ملتا۔ نہ جانے کتنے لوگ آج دنیا میں آئے اور چلے گئے، اور ہماری نظر کے سامنے آنکھوں سے ہم نے دیکھا کہ میری نظر سے سامنے بہت سے ایسے لوگ تھے، پر سال تھے، لیکن ان سال کا روزہ ان کو رکھنے کے نصیب نہیں ہوا، کیونکہ اللہ تبارک و تعالی نے ان کو وہ موقع نہیں دیا۔ اسی لیے میرے محترم بزرگ دوستو، جو زندگی ہماری ہے اس زندگی کو ہمیں کیا کرنا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کر کے گزارنا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کا مہینہ آ رہا ہے، وہ رمضان کا برکت والا مہینہ آ رہا ہے۔ میرے عزیز دوستو، اب رمضان المبارک میں اللہ تعالیٰ کو راضی ہم آرام سے کر سکتے ہیں۔ شیاطین قید کر لیے جاتے ہیں، کیا؟ اور شیطان قید کر لیے جاتے ہیں، اس کے باوجود انسان غلطی کرتا ہے، تو اس کا مطلب اس کے اندر خود ایک شیطان موجود رہتا ہے، تب وہ غلطی کرتا ہے۔ تو میرے دوستو، رمضان المبارک کا بہت ہی بابرکت والا مہینہ آ رہا ہے۔ تو اس بابرکت والے مہینہ میں ہم کیا کرنا ہے؟ ہمیں کیا کرنا ہے؟ ذکر، تلاوت قرآن، نماز، تہجد، نفل، سنت، تراویح، سب کے پابند بن جانا ہے، اور ہمیں اللہ تعالیٰ سے خوب خوب توبہ کرنا ہے۔ اور میرے لیے بھی آپ لوگ دعا کیجئے گا، اور پورے امت مسلمہ کے لیے، اور اپنے اہل و عیال کے لیے، اپنے گھر والوں کے لیے، اور اپنے خاندان والوں کے لیے دعا کریے گا۔ اللہ تعالیٰ رمضان المبارک کا جب سے آپ افطاری میں ہاتھ اٹھاتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ کیا کرتے ہیں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ اس دعا کو رد نہیں فرماتے۔ ایک واقعہ میں بتلاتا ہوں، موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ۔ موسیٰ علیہ السلام ایک بار اللہ تبارک و تعالیٰ سے بات کرتے ہیں۔ اس وقت موسیٰ علیہ السلام اللہ تبارک و تعالیٰ سے پوچھے، اے اللہ، کیا میرے سے بھی قریب کوئی ہے آپ کے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، کیا فرمایا؟ ہاں، ایک امتی آنے والی ہے جو روزے کی حالت میں ہوں گے، روزے کی حالت میں پیاسی زبان، اور وہ وقت کس کا ہوگا؟ افطاری کا وقت ہوگا۔ اذان ہونے سے 5 منٹ پہلے وہ ہاتھ اٹھائیں گے۔ اس وقت میں اس کے اتنے قریب رہوں گا، تمہارے قریب تو 70 پردے کے فاصلے میں میں تمہارے قریب تھا، لیکن ان کے اور میرے درمیان ایک پردے کے بھی فاصلہ نہیں ہوگی، اتنا قریب میں ہوں گا۔ کس بندے کے لیے؟ اس روزے دار بندے کے لیے جو روزہ رکھتا ہے، جو رمضان المبارک کا روزہ رکھتا ہے، جو نماز پڑھتا ہے، جو تراویح پڑھتا ہے۔ میرے دوستو، اور کیا اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا؟ پورے ایک رمضان المبارک، ایک روزہ سے لے کر پورے 29 روزہ 30 روزہ آدمی اگر رکھتا ہے تو میرے محترم بزرگ دوستو، اللہ تبارک و تعالی نے کیا فرمایا؟ میں اسے ایسا دھو دوں گا کہ وہ آج ہی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا ہو، آج ہی ماں کے پیٹ سے جنم لیا ہو، ایسا دھو دیں گے۔ میرے دوستو، ہم فرشتے بن جائیں گے، عید کے روز پھر لوگوں سے گلے ملیں گے۔ میرے دوستو، ہمارا ایمان تازہ ہو جائے گا، ہم تازہ ہو جائیں گے۔ یہ رحمت والا مہینہ ہے، یہ برکت والا مہینہ آ رہا ہے، اور رمضان المبارک کا مہینہ ہے۔ اس مہینہ میں ہمیں کیا کرنا؟ خوب عبادتیں کرنا ہے، تراویح پڑھنا ہے،
روزہ رکھنا ہے، روزہ نہیں چھوڑنا، روزہ کی کوئی معافی نہیں ہے۔ آج تھوڑا سا سردی زکام کھانسی وغیرہ آ گئی نا تو بہت سے ہٹھے کٹھے مشٹنڈے نوجوان لڑکے کیا کرتے ہیں، روزے نہیں رکھتے ہیں۔ میرے دوستو بہت سے ایسے لوگ ہیں، ہماری ماں بہنیں بھی روزہ نہیں رکھتی ہے۔ یاد رکھو، ایک روزہ رمضان المبارک کے اگر آپ چھوڑتے ہو تو اس کی تلافی میں اگر آپ پورا سال روزہ رکھو گے، ایک روزہ کی تلافی پورا سال اس کا حق ادا نہیں کر سکتی۔ میرے دوستو اتنا برکت والا مہینہ ہے، اس مہینہ کا روزہ ہم قضا نہیں کریں گے، نہیں چھوڑیں گے۔ میرے عزیز دوستو، آج ہٹھے کٹھے مشٹنڈے نوجوان جو اپنی صحت کو بچانے کے لیے اور ہماری بہنیں اپنی صحت کو بچانے کے لیے روزہ نہیں رکھتی ہے، استغفر اللہ، اللہ تبارک و تعالی ویسے نوجوان لڑکیوں پر، نوجوان لڑکوں پر لعنت بھیجتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے فرشتے لعنت بھیجتے ہیں۔ میرے دوستو رمضان المبارک کا ایک ایک روزہ ہم پر فرض ہے، اور فرض بلا عذر کا معافی نہیں، فرض نماز کی کوئی معافی نہیں ہے۔ لیکن رمضان المبارک میں اگر کوئی بیمار ہے، اس کا دوا چل رہا ہے، وہ دوا نہیں کھائے گا، اگر دوا نہیں کھائے گا تو پھر اس کی حالت بے حال ہو جائے گی، وہ صحیح سے چل پھر نہیں سکے گا، یعنی وہ تندرست نہیں رہ سکے گا، تو اس کے لیے کیا ہے، وہ اس بنا پر روزہ نہیں رکھ سکتا ہے۔ لیکن اگر آپ سردی کی وجہ سے، زکام کی وجہ سے، چھوٹے چھوٹے بیماریوں کی وجہ سے آپ روزہ چھوڑتے ہیں تو یاد رکھیے پھر آپ کے لیے کیا ہے، جہنم کا دروازہ کھلا ہے۔ اور روزہ رکھنے والوں سن لیجئے، جتنے بھی روزہ رکھنے والے ہیں میرے دوستو، روزہ رکھیں گے اور روزے کی حالت میں ہماری موت ہو جائے گی تو اللہ تبارک و تعالی ہمیں مل جائیں گے، اور اللہ تبارک و تعالی ہمیں مل جائیں گے تو اس سے بھی بڑی خوش نصیبی کی بات کسی اور انسان کی ہوگی کیا؟ ہم اس سے بھی بڑی کوئی اور چیز چاہتے ہیں؟ نہیں میرے عزیزو، جب اللہ تبارک و تعالی ہمارے ہو جائیں گے تو جنت کا ایک دروازہ جو صرف رمضان المبارک میں کھلتا ہے، باب الریان نام کا، وہ دروازہ ہمارے لیے کھل جائے گا، اور پھر ہم اس دروازے سے جنت میں چلے جائیں گے، اور جنت میں چلے جائیں گے تو میرے محترم بزرگ دوستو، تو پھر اس سے بھی بڑا ہمارا انعام اور کچھ نہیں ہو سکتا۔ ہم تو یہی چاہتے ہیں کہ ہم جنت میں جائیں، ہم تو یہی چاہتے ہیں، ہم تو ہر دم جہنم سے پناہ مانگتے ہیں، ہم ہر دم جنت میں جانا چاہتے ہیں۔ تو جنت میں جانے والے بننا ہے، ہمیں جنت میں جانے والا بننا ہے تو روزہ رکھنا ہے، تراویح پڑھنا ہے، نماز پڑھنا ہے۔ اور ایک بات میں کہنا چاہتا ہوں، تراویح کے وقت امام صاحب، حافظ صاحب جب تراویح پڑھانے جاتے ہیں تو لوگ کیا بولتے ہیں کہ جلدی جلدی پڑھیے حضرت، کیسے؟ الحمدللہ الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم۔ سمجھ آیا؟ کچھ سمجھ آیا؟ نہیں آیا ہوگا، ایسے ہی پڑھنے بولتے ہیں، یعنی 15 منٹ میں تراویح وتر نماز سب ہو جائے۔ وہ لوگ کو ٹھیک ہے، آدھا گھنٹے کے اندر پورا نماز، پورے عشاء کی نماز، تراویح کی نماز، اور یعنی آدھا پون گھنٹہ کے اندر سارا چیز لمٹ جائے، تب لوگوں کو، مقتدیوں کو اچھی ہے۔ ہمارے گاؤں میں ایک آدمی مجھے ٹوکا کہ وہ عشاء کی نماز میں پڑھا رہا تھا، 4 رکعت عشاء کی نماز پڑھا رہا تھا۔ میں لمبی قرات نہیں کی، 20 منٹ کی نماز نہیں پڑھائی، میں صرف 12 سے 13 منٹ 14 منٹ کی نماز پڑھائی تھی۔ وہ بندہ کیا بولے کہ بوڑھے لوگ بیٹھے ہیں، بوڑھے لوگ ذرا خیال کیجئے، بوڑھے لوگ تو کچھ نہیں بولے، لیکن وہ تیر کدھر مار رہے ہیں؟ بوڑھے کی طرف تیر مار رہے ہیں، یعنی بات تو ان کی ہے، ان کے دل کو چوٹ لگی ہے اور بوڑھے کی طرف نشانہ ڈال رہے ہیں۔ میں نام تو نہیں لوں گا، لیکن میرے محترم بزرگوں تو ایسے لوگ رہتے ہیں جو نماز جلدی پڑھائیے بولتے ہیں، تراویح جلدی پڑھائیے۔ میرے محترم بزرگوں دوستو، قرآن اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے، اور اللہ تعالیٰ کی کتاب کی بے حرمتی ہم ہی لوگ کریں گے تو بتائے اور کیا کریں گے؟ آج ہم ہی لوگ تراویح میں جلدی جلدی قرآن کو پڑھ کے قرآن کی بے حرمتی کرتے ہیں، بے ادبی کرتے ہیں، اور حافظ صاحب کو مجبور کرتے ہیں کہ جلدی جلدی پڑھیے، اور جلدی سے آدھا گھنٹہ 45 منٹ 40-45 منٹ میں کیا کر دیجئے، تراویح ختم کر دیجئے۔ میرے عزیزوں، میرے دوستوں، ایسا نہیں ہوتا ہے،
میں ہر ایک حفاظ سے کہنا چاہتا ہوں، ہر ایک حفاظ سے کہنا چاہتا ہوں، اگر کوئی آپ کو ایسا بولے کہ آدھا گھنٹہ 45 منٹ میں آپ کیا کیجئے، تراویح کی نماز ختم کر دیجئے، آپ واجب بھی پڑھا دیجئے، وتر کی نماز بھی پڑھا دیجئے 45 منٹ میں، آپ عشاء کی نماز اور تراویح کی نماز اور وتر کی نماز 45 منٹ میں سب ختم کر دیجئے، اگر کوئی کہے گا تو سارے حفاظ سے میں کہنا چاہتا ہوں کہ اس وقت آپ بولیے گا آپ خود ہی پڑھائیے، آپ خود ہی 45 منٹ میں ختم کر کے بتائیے، تب میں دیکھتا ہوں کیسے ختم ہوتا ہے۔ میرے عزیز دوستو، اگر آپ لوگ کو آگے بڑھا دیا جائے تو میں کہتا ہوں، دعوے کے ساتھ کہتا ہوں، جے نمازی میں آپ لوگ کا پیشاب ہو جائے گا۔ کیا سوچتے ہیں قرآن پڑھنا اتنا آسان ہے؟ قرآن پڑھنا اتنا آسان ہے؟ 200 آدمیوں کے آگے ایک حافظ کھڑا ہوتا ہے اور تراویح سناتا ہے، قرآن کی تراویح سناتا ہے۔ قرآن ایک جنگل ہے، چکربیو ہے، جب ایک بار آدمی پھنس جاتا ہے تو اس سے نکل نہیں پاتا، اس میں مشابہات بہت سے ہیں، ایک ایک لفظ 15 بار 20 بار آ جاتا ہے۔ میرے دوستو، تو آپ حفاظ کرام کو ایسا نہیں کہہ سکتے، آپ کو یہ حق کوئی نہیں دیا ہے۔ میرے محترم بزرگو دوستو، اسی لیے ایسا نہ کرے، اس سے حفاظ کے دل کو چوٹ پہنچتی ہے، میرے دل کو بھی چوٹ پہنچی ہے، میں بول دینا چاہتا ہوں۔ میرے عزیز دوستو، اسی لیے کسی بھی حفاظ پر زبردستی نہ کرے۔ 1 گھنٹہ، 1 گھنٹہ، 1.25 گھنٹہ، 1.5 گھنٹہ تراویح پڑھنی پڑے تو پڑھ لیجئے۔ اگر آپ ہندوستان چھوڑ کر کسی دن ملک عرب میں رہنے چلے گئے اور وہاں کے امام صاحب اگر نماز پڑھانے لگے تو کیا آپ ان کو جا کے بولیے گا کہ آپ 1 گھنٹے کے اندر، 1.5 گھنٹے کے اندر تراویح مکمل کیجئے؟ نہیں، کبھی نہیں بول پائیے گا، یہ جرأت ہی نہیں ہے۔ تو میرے دوستو، امام ہوتے ہیں، چاہے وہ عرب کے امام ہو یا عجم کے امام ہو، چاہے وہ مسلمان مسجد کے امام ہو، چاہے وہ کسی بھی مسجد کے امام ہو، آپ کو حق نہیں بنتا کہ آپ اس امام کو بولے، اس حافظ صاحب کو بولے کہ آپ آدھا گھنٹہ، 1.25 گھنٹہ کے اندر، 45 منٹ کے اندر، 30 منٹ، 45 منٹ کے اندر سب ختم کر دیجئے۔ یہ نہیں میرے محترم بزرگو دوستو، یہ اس امام کے ساتھ، اس حافظ کے ساتھ آپ لوگ زبردستی کر رہے ہیں، اور زبردستی کرنا اسلام ہمیں اجازت نہیں دیتا۔ کسی حفاظ کو تراویح کے وقت 30 منٹ میں، 45 منٹ میں نماز ختم کر دینے آپ نہیں کہہ سکتے، ایسا نہیں ہو سکتا، کیونکہ قرآن کی تلاوت کرتے کرتے خود بیچارہ حفاظ کا گلا سوکھتے رہتا ہے، وہ خود نہیں چاہتا کہ میں زیادہ دیر پڑھوں، لیکن قرآن کی بے ادبی نہ ہو اس لیے کیا کرتا ہے، پڑھتے جاتا ہے سلیقے کے ساتھ۔ جس طریقے سے ہمارے استاذ ہمیں پڑھاتے ہیں، ٹھیک اسی طریقے سے ہم پڑھنے کی کوشش کرتے ہیں جا کر وہاں، لیکن کچھ لوگ رہتے ہیں جو ماحول خراب کرنے والے لوگ ہر جگہ رہتے ہیں، کچھ لوگ رہتے ہیں کیا کہتے ہیں، حافظ صاحب آج آپ بہت لیٹ کر دیے تراویح میں۔ نہیں میرے محترم بزرگو دوستو، یہ سب نہ کرے، قرآن کی بے ادبی ہوگی، ہوتے آ رہی ہے۔ بہت سے لوگ 10 دن میں تراویح پڑھ کے نکل جاتے ہیں، 7 دن میں تراویح پڑھ کے نکل جاتے ہیں۔ میرے عزیزو، اور بقیہ 10 دن پڑھ لیے، بقیہ 20 دن کہاں گیا؟ بقیہ 20 دن کہاں گیا؟ بقیہ 18 دن کہاں گیا؟ اس تراویح کو کون پڑھے گا؟ یعنی قرآن مکمل تو تراویح ختم نہیں، پورا تراویح رمضان المبارک کے جتنے روزے رکھتے ہیں اس سے 1 روز زیادہ تراویح بھی پڑھنا ہے، پورا تراویح ختم تراویح تک پڑھنا ہے۔ اگر آپ کا 10 دن میں ختم ہو گیا تو جا کر دوسرے مسجد میں جڑیے اور اس تراویح کو سنیے، اور بھی فائدہ ہوگا۔ آج کہیں ختم تراویح ہے تو لوگ پہنچ جاتے ہیں، ہاں آج یہاں ختم تراویح ہے بول کے، اور جس مسجد میں آپ تراویح پڑھ رہے ہوں وہ تراویح کو چھوڑ کر، وہ امام صاحب کو چھوڑ کر دوسرے امام صاحب کے پاس پہنچ جاتے ہیں۔ ایسا بھی نہیں کرنا ہے، پورا قرآن ایک جگہ سننا ہے، چاہے اس مسجد میں ہو چاہے اس مسجد میں ہو، پورا قرآن سننا ہے، دوسرا جگہ نہیں بھاگنا ہے۔ میرے عزیز دوستو، حفاظ کی قدر کریں، حفاظ کی، اماموں کی قدر کریں گے تو انشاءاللہ تبارک و تعالی اللہ تعالی آپ کو وہاں قدر کرے گا، آپ کا قدر کرے گا۔ حفاظ کو، علماء کو عزت دیں، انشاءاللہ تبارک و تعالی اللہ تبارک و تعالی آپ کو وہاں عزت دے گا۔ حفاظ کرام کا مقام مرتبہ بہت اونچا ہے، علماء کرام کا مقام مرتبہ بہت اونچا ہے۔ العلماء ورثۃ الانبیاء، علماء انبیاء کے کیا ہے؟ وارث ہے۔ العلماء ورثۃ الانبیاء، علماء
انبیاء کے وارث تھے۔ علماء کی قدر کیجئے، علماء کی قدر کریں گے تو آپ کی دنیا و آخرت دونوں سنور جائے گی، آپ دونوں جگہ کامیاب ہو جائیں گے۔ میرے محترم بزرگوں دوستو، اسی لیے تراویح کی نماز جس طریقے سے پڑھنا چاہیے اس طریقے سے پڑھیں۔ پورے 27 دن آرام سے 1 گھنٹہ، سوا گھنٹہ، 1.5 گھنٹہ بھی لگے ہمیں پڑھنا ہی ہے، کیونکہ ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کرنا ہے، اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کرنے میں اگر رات بھی گزر جائے تو ہم کھڑے رہیں گے۔ یہ سوچ کے ہمیں تراویح کے لیے کھڑا ہونا ہے میرے محترم بزرگوں دوستو، یہ سوچ کے نہیں کہ حافظ صاحب 30 منٹ میں ختم کر دیجئے تراویح، 45 منٹ میں ختم کر دیجئے تراویح، یہ ظلم کیا جاتا ہے ہم لوگوں کے ساتھ۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے میرے عزیز دوستو، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ حفاظ کی قدر کر لیں، وہی حافظ صاحب، آپ جس کے پیچھے نماز پڑھتے ہو وہی حفاظ، جس کے پیچھے آپ نماز پڑھتے ہو وہی عالم، جس کے پیچھے آپ تراویح پڑھتے ہو وہی حافظ، جس کے پیچھے آپ تراویح پڑھتے ہو۔ اگر آپ انہی کو بولیں گے کہ آپ 30 منٹ میں تراویح ختم کر دیجئے، 40 منٹ میں تراویح ختم کر دیجئے، تو میرے دوستو یعنی حفاظ، عالم، یہ سب کچھ مدرسہ سے پڑھی کے نہیں جاتے ہیں، سب کچھ آپ ہی لوگوں کو آتا ہے۔ میرے عزیز دوستو ایسی بات نہیں ہے، حفاظ کو بھی معلوم ہے کہ کتنے دیر میں ہمیں ختم کرنی ہے، لوگوں کو تکلیف ہوتی ہے، یہ حفاظ کو بھی معلوم ہے، لیکن وہ رعایت کے ساتھ پڑھتے جاتا ہے۔ کہاں زبر ہے، کہاں زیر ہے، کہاں پیش ہے، کہاں جزم ہے، کہاں تشدید ہے، کہاں مدہ ہے، مد متصل آ رہا، مد منفصل آ رہا، مد لازم آ رہا ہے۔ میرے دوستو غنہ، اخفا، مدہ، ہر چیز کو دیکھتے ہوئے ہمیں قرآن کو پڑھنا پڑتا ہے۔ ایسے نہیں کہ چلو قرآن یاد ہو گیا اب پڑھو بس یہ ہو گیا، بس تراویح ختم۔ ایسی تراویح نہیں ہوتی ہے، یہ قرآن کے ساتھ مذاق ہوتا ہے، یہ مذاق کچھ حفاظ کرام پڑھتے ہیں ایسے قرآن۔ میرے دوستو ایسے قرآن نہیں پڑھنا، ایسے قرآن کوئی بھی مسجد والا اگر آپ کو زیادہ تیز سے پڑھنے بولے تو اسی وقت بول دینا ہے کہ آپ ہی پڑھا لیجئے، میں نہیں تراویح پڑھاؤں گا۔ میرے دوستو امید ہے کہ آپ کو میری بات سمجھ آ گئی ہوگی۔ میرے دوستو اس ویڈیو کو دوسروں تک بھی شیئر کریں۔ فقط والسلام، ملتے ہیں اگلی ویڈیو پر۔